فرما لی تھی سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر ابھی رہتی تھی. آقا نے فرمایا علی سفر کی تھکاوٹ ہے، ذرا بیٹھ جا، گود بچھا تاکہ تیری گود میں سر رکھ کے تھوڑا آرام کر. لیٹ گئے. سیدنا علی شیر خدا نے گود بچھا دی. قربان جائیں آپ کی گودوں پر. صدیق اکبر کبھی آپ کی گود میں مصطفیٰ کا سر ہے، علی شیر خدا کبھی آپ کی گود میں سر ہے. لیٹ گئے. حضرت علی شیر خدا نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، مگر عرض نہیں کیا کہ حضور نماز رہتی ہے، نہیں عرض کیا. بیٹھ گئے. آقا لیٹ گئے. سورج غروب ہو گیا. عصر کی نماز قضا ہو گئی. جب سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت ہوا تو آقا نے چشمان مقدس کھولی، بیدار ہوئے اور بیدار ہوتے ہی پوچھا علی عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ قربان جائیں آقا آپ کی اداؤں پر. ہائے ہائے، جب پوچھنے کا وقت تھا تب تو پوچھا نہیں، جب قضا کروا دی اب پوچھ رہے ہیں پڑھ لی تھی. آقا لیٹتے ہوئے تو پوچھا نہیں، جب عصر کا وقت تھا، جب سورج ڈوب ہو گیا قضا ہو گئی اب پوچھ رہے ہیں علی عصر پڑھ لی تھی؟ اور قربان جائیں علی شیر خدا آپ کے بھی عقیدے پر انہوں نے بھی عرض نہیں کیا حضور میری نماز رہتی ہے. نہیں، اگر آج کل کے زمانے کا کوئی مفتی کوئی عالم ہوتا آج کل کے زمانے کا، وہ کہتا حضور ذرا 2 منٹ انتظار کر لیں میں عصر کی 4 رکعتیں پڑھ لوں. کہتا یا نہ کہتا؟ ذرا 2 منٹ وقفہ دے دیں حضور میں نماز پڑھ لوں. اگر سیدنا علی شیر خدا یہ عرض کر دیتے تو کیا حضور وقت نہ دیتے نماز کا؟ دے دیتے. مگر نہ حضور نے پوچھا نہ حضرت علی نے عرض کیا. دونوں چپ ہیں، پتہ دونوں کو ہے. دونوں چپ ہیں، پتہ. وہ جو بیدار ہوتے ہی پوچھ رہے ہیں عصر پڑھ لی تھی، تو بیدار ہو کر پوچھ رہے ہیں تو سوتے ہوئے نہیں معلوم تھا. ان کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے، پر دونوں چپ ہیں. امتحان ہو رہا ہے. عرض کی آقا نہیں پڑھی تھی تو فرمایا علی پڑھ لو. سیدنا علی شیر خدا نے آقا کے چہرے اقدس کو دیکھا. حضور بھانپ گئے، سمجھ گئے کہ علی یہ کہنا چاہتا ہے حضور نماز کا وقت آپ کے آرام پر گزرے اور قضا پر ہو. آقا اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ، علی کی جو نماز قضا ہو گئی، علی تیری بندگی میں مشغول تھا. ورفعنا لک ذکرک اے جعلتک ذکری، مصطفیٰ تجھے اپنا ذکر بنا دیا ہے. اے اللہ، علی تیری بندگی میں مشغول تھا، تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا کہ اس کی نماز جاتی رہی. ارے پاکستان والوں، نماز وقت پر پڑھنا اللہ کی بندگی ہے یا قضا کر بیٹھنا اللہ کی بندگی ہے؟ بندگی کیا ہے؟ پڑھنا بندگی ہے یا قضا کر لینا؟ نماز تو چھوٹ قضا ہو گئی اور آقا عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ کہ حضور مولا تیری بندگی میں مشغول تھا. تو پتہ چلا اگر حضور کو 2 لمحے روک کر نماز پڑھ لیتے تو خدا کی بندگی نہ ہوتی. اگر مصطفیٰ کے ادب میں نماز چھوٹ گئی تو خدا کی بندگی ہو گئی. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. معلوم یہ ہوا کہ ادھر ادب مصطفیٰ ہو، ادھر آرام مصطفیٰ ہو، ادھر ذات مصطفیٰ ہو، ادھر تقاضا اور حکم مصطفیٰ ہو، ادھر ظاہری عمل عبادت خدا ہو. اس ظاہری عمل کو ترک کر دینا، اس وقت مصطفیٰ کے ادب میں حضور کی تعمیر کر لینا، اصل بندگی یہ ہے. مگر جب یہ دعا کی تو آقا نے سورج کی طرف ہاتھ اٹھائے. صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، دعا کر کے ہاتھ نیچے کرنے کی دیر تھی، ہم نے ڈوبنے کے بعد سورج کو اس طرح پلٹ کر نکلتے دیکھا جیسے کسی نے ہاتھوں سے کھینچ لیا ہو. تیروں پر دھوپ آ گئی، پھر میدان چمک اٹھا. حضرت علی شیر خدا نے جو ادب مصطفیٰ پہ نماز قضا کی تھی وہ ادا کر کے پڑھی. اے جعلتک ذکری، حضور اللہ کا ذکر ہو گئے. مگر
اس کا اطلاق اب ہم پر نہیں کہ کوئی علی علی کرنے والا نمازوں کو رگڑ جائے، کھا جائے اور کہے کہ میں یاد کرتا ہوں تو نماز کی ضرورت نہیں. یہ سوچنا کفر ہے، یہ فسق ہے، فجور ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں. اب کوئی ملنگی سلسلہ اسلام میں نہیں ہے. ملنگی سلسلہ، کوئی گھوٹا شوٹا کا سلسلہ اسلام میں، کوئی نماز ترک کر کے خدا تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ اسلام میں. جو پیری کا دعویٰ کرے، فقیری کا دعویٰ کرے، گدی نشینی کا دعویٰ کرے، مرشد ہونے کا دعویٰ کرے اور نماز کا تارک ہو اور کہے نماز مولویوں کے لیے ہے، ہم اونچے لوگ ہیں، ایسا دعویٰ کرنے والا فاسق، فاجر، کافر، لعین اور بے ایمان ہے. ایسے شخص سے بیعت کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام. لوگوں آگاہ ہو جاؤ، شریعت کا مذاق مت اڑایا کرو، شریعت کا مذاق مت اڑایا کرو. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ آقا دو جہاں کی ذات پاک تھی، بلا لیتے ادھر چلے جانا نماز ہوتی، آرام کر لیتے نماز کا چھوٹ جانا نماز ہو جاتی. یہ حکم صحابہ کرام کے لیے خاص تھا، ہمارے لیے عام نہیں. نقطہ سمجھانا مقصود تھا. محبوب جعلتو کا ذکری، تیری وجود کو، تیری ہستی کو اپنا ذکر بنا لیا. جن کو یہ راز سمجھ میں آ گیا، جنہیں یہ راز سمجھ میں آ گیا، وہ یہی کہتے کہتے گزر گئے کہ محمد محمد کریں دے گزر گئے، محمد محمد کریں گزر گئی، احد نال احمد علی دے گزر گئے، احد نال احمد علی دے گزر گئے. وہ آقا کا اسم پاک ہی الاپ سے زندگی گزر گئی. حضور کی یاد کرتے کرتے زندگی گزر گئی. دربار کا ہوگا پیغمبر آیا دل میں دبیزار کا، ہوگا پیغمبر آیا دل میں دبیزار کا. اوقاش مدینہ صبور الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع العلیم. مندیاں نو گل لانا ہو کم لج پالا دا، مندیاں افضل الصلاۃ علی اسعد المخلوق. پانچواں اور اہم ترین معنی ورفعنا لک ذکرک، میرے حبیب آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. اے مانا کیا میرے محبوب، آپ کو مقام محمود عطا کر دیا، مقام محمود عطا کر دیا. آپ کا ذکر بلند کرنے کا مطلب یہ میرے محبوب آپ کو شفاعت کبریٰ عطا کر دی اور قیامت کے دن آپ کو مقام محمود عطا کر دیا اور اس مقام عظیم پر فائز کر دیا کہ ساری قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور ساری اول سے آخر امتوں تک پورے روز محشر میں محبوب ہر کوئی محمد محمد کر رہا ہوگا، آپ کا نام الاپ رہا ہوگا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آپ کا ذکر بلند کرنے کا مطلب یہ ہے میرے مصطفیٰ، ادھر قیامت کا دن ہوگا، ادھر مصطفیٰ آپ کے ذکر کی دھوم ہوگی، آپ کے ذکر کی دھوم. اس دن سب ذکر والے اپنا ذکر بھول چکے ہوں گے اور ہر مذکور کا ذکر بھول گیا ہوگا، ہر مذکور کا ذاکر اپنے مذکور کو بھول گیا ہوگا. قیامت کے دن جب یہ جلال کی آواز آ رہی ہوگی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کا دن ہے؟ صرف ایک اللہ قہار کا دن ہے. ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اللہ کی عظمت و جبروت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، رب کائنات اپنے عظیم جلال پر ہوگا. ہر شخص کو اپنی بخشش کی فکر ہوگی. ذکر کے سارے چراغ بجھ چکے ہوں گے، سارے چراغ بجھ چکے ہوں گے. وہاں ہر سمت سے مصطفیٰ مصطفیٰ کی دھوم مچی ہوگی. ہم نے آپ کا ذکر ایسا بلند کیا کہ جن کے کان آج نہیں سن سکتے وہ نہ سنے، قیامت کے دن ہر کوئی سنے گا. مصطفیٰ مصطفیٰ کیسے صحیح